ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے، یہ غور کر لے وہ واتقوا اللہ، اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا تم جتنے مرضی پردے ڈالتے پھرو، تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے، وہ جانتا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا۔ لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر، آخرت کو مانو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں۔ نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی،
اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہے، میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے. باز نہیں آتا انسان باز بہانے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی، بال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر. اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے. کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے. تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب گوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون. میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے،
جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی۔ کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے، جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے، جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام
وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ، لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا. کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے. ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی. قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چاروں جانب. پھیر دے جدھر منہ پھیرنا ہے، تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا.
پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں، سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نوکیتیاں دا، پتہ ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے، وجہ؟ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما، اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے۔ میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں۔ کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ جو قیامت کی سزا ہے میرے نبی پاک
علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب. صاحب اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہ پتر بیٹھ جو کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے. میں کہ کیس لائی ہے؟ میں بادشاہ سلامت ہوں تو بیٹھ جو کرسی تھے آرام نال. کیا چکر چل گیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. ادب آداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ پہ. بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں جو بادشاہ نہیں نبی ہے. تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے. کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا. اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی. او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی. حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار، یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے. پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے. پیسے. ایک صاحب نے فون کیا کہنے لگے کو ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے. کہتے تو خوش کر دیں گے. میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جائیں گے. تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا.
کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے، ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے ہیں، تعریف مصطفیٰ کی کرے اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں۔ ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آمدام برسرے مطلب ادی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا۔ ادی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا جی۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے، حضور پکا لے، فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے۔ آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں جی۔ اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جی۔ میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں، لکڑیاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے۔ کہتے ہیں حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوئے تو پتا ہوئے نا، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی ہے، اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے۔ ادی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہوں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ ہو۔ میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے، بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہیں، تازہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، ابھی کہہ دیتے ہیں۔ تازہ قطع کہا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تازہ قطع کہا۔
ادی بن حاتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے. جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے. کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی تھی، ضروری کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں. ادی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا. کبھی دیکھا آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو اسی ایم پی اے کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا. چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی. کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے. ادی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی. میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور مجھے گھر لے گئے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے. ایک مٹکا، 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. کہتے حضور مجھے لے گئے. میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا. کہتے میں حیران ہو گیا. حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے. کہتے میرے سامنے رکھا. اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی. ادھر دیکھیں، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت. وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں بڑی، زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادی کہتے میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا. میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا یہ حضور کی پسند ہے. دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. کیا کرنا؟ بول کے بتائیں. بول. نبی پاک کو بڑا. آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے. چوری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری دی کیویں موڑیے، صلح کر لینے، پھر جدو قابو آئے گا ویکھی جائے گی. تو یہ معافی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے. معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو. درگزر حضور کی پسند ہے. نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے. لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند. نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی، حضور آرام کرنے لگے. باقی صحابہ
دور دور آرام کر رہے تھے. غورس بن حارث نام کا ایک شخص تھا، بخاری میں موجود ہے، کافر تھا. اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا، حالانکہ نبی پاک فرماتے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آ کے تلوار اتاری. جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں، اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر رہے. کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھ کے، بھروسہ دیکھ کے، یقین دیکھ کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب بچائے گا. جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا، کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے. اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے ہیں؟ بولے. یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے. غور کرنا، غور. ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے. بندہ قتل کرنے آیا ہے، اب اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا. اس نے گردن جھکائی. مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے. تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا. چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھرا نوں ہی معاف کرنا سکھ جائیے. چلو کوئی ساس سورا نوں ہی معافی دے چڑے، کوئی نو ہی ساس سورے نو معاف کر چڑے، کہیں تو معافی ملے، کہیں تو جان چھوٹ جائے. کوئی کسی کو معاف کرے، خامد بیوی کو کر دے. چلو بیوی صاحب بھی بڑی دکھی ہیں، اب تو ہر بیوی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ، وہی کہیں معافی دے دے. خدا را معاف کرنا سیکھو. اتنا بغض اندر بھرا ہے، سالوں بیت گئے، رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، معافی نہیں دے رہے. فرمایا جا تجھے معاف کیا. وہ شخص جانے لگا تو اگلے لفظ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھے. جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی، واپس آیا. محبوب فرمانے لگے یار تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا، لیکن اب یہاں سفر میں میں تجھے کیا دوں، تو اس طرح کر یہ تلوار میری تحفے میں لے جا، کر کے دکھا نا تو بھی ایسے. تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا. یہاں تو پوری پوری ملت کا نقصان ہو گیا، پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا. یہاں تو نظریے اور جماعتیں داؤں پہ لگ گئیں، لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے. اللہ جانے وہ کیا ایسی باتیں تھی جو رہ گئی سینوں میں، بستیاں اجڑ گئیں پر ہم معاف نہ کر سکے. چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے. ایک نظریے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، جا تلوار لے جا. وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، پر میرے اندر سے آواز آئی اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو، جو اتنا معاف کرنا جانے، وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے. تو میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا، تحفہ لے کے جا رہا تھا، واپس آیا. میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے. کلمہ پڑھ گئے وہ شخص. معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دیے. ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی. ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے. ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. جی میں آپ کو صحیح بات بول، کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، اسی کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو. اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو. چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا. معاف کریں. حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری.
اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمتیں زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہیں، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولے ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھ ہاں پہلا میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی تین کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں تو انہوں ہم دی کسے نوں بھی ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا۔ کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی پھر بھی صلح کرا دو۔ آج ہم نہ لڑائی کرا رہے ہیں، لڑائی کرا رہے ہیں، لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کے لات کراتے ہیں، اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی تین خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں، تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہیں، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے ہیں۔ حضور نے پتہ ہے آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا دو قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے۔ کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا دو مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور چلو یہ پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ حاجی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کرائیں، صلح کرائیں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک دوسرے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں۔ ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے۔ تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی، ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے
محبت فرمائے گا۔ انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولیے۔ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں، یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، ادھر دیکھو میری طرف، جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 4 خوبیاں اس کے اندر ہو۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں
تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی۔ حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں۔ اپنے آپ کو فکری، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے؟ کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں، یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہماری بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے۔ ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا تے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ۔ دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔
یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا. تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم. تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں.
نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ. اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے. پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو ہنس کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ. اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ. میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں. اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے، علم میں شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ. فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے. تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں. میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے. ہم الجھ گئے. یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر وقت نہیں.